مقبوضہ جموں کشمیر میں عوام کی آزادی کی خواہش ناقابل شکست ہے۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ گولیاں اور بندوقیں کبھی بھی لوگوں کی امنگوں کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوئیں۔ اہل کشمیر تمام تر مشکلات اور مصائب کے باوجود نہ صرف بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں، بلکہ اپنے حق خودارادیت کے حصول کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کشمیری اپنے سینے پر بھارتی گولیاں کھانے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ہتھیار ڈالنے کے لیے ہرگز نہیں۔ اہل کشمیر مودی کے ہندوتوائی ایجنڈے کو شکست دینے کے لیے متحد ہیں اور بھارت سے آزادی چھیننے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بھارتی پولیس نے نوگام سری نگر سے ایک صحافی مزمل ظہور ملک اور امام صاحب شپیاں سے ایک شہری کو گرفتار کیا ہے۔ لارنو سری نگر میں CRPF کا ایک اہلکار دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گیا، جبکہ سری نگر ہائی وے پر ایک فوجی ٹرک پر درخت گرنے سے 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA نے شپیاں، اسلام آباد اور پلوامہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے اور ڈیجیٹل آلات ضبط کیے اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ بھارت میں کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ 2.5 ماہ سے زیادہ عرصے تک ناقابل فہم خاموشی کے بعد آخرکار نریندر مودی نے منی پور کی سنگین صورتحال پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے صرف 30 سیکنڈ کی بات کی، جس سے ان کی بے حسی ظاہر ہوتی ہے۔ امریکی کانگریس کی خاتون رکن راشدہ تلیب سمیت اقوام متحدہ اور امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھارت میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی جاری خوفناک خلاف ورزیوں پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو خاص تشویش والا ملک قرار دے۔ بھارت کے ناجائز طور زیر قبضہ ریاست جوناگڑھ کے نواب محمد جہانگیر خان جی کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ محمد جہانگیر خان جی نے اپنی ساری زندگی جوناگڑھ ریاست کی آزادی کے لیے وقف کر رکھی تھی اور وہ اپنا ریاستی حق حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی کوشاں رہے۔